نحمده ونصلي وسلم على سيدنا محمد رسول النبي الأمين الوحيد الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. وليس وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق المؤمنين يا رب المصطفى عليه مقاصدنا وكلنا يا واسع لا نزل خلق كائنات yang besar. Saya akan mengucapkan salam kepada Nabi Salam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan syukur kepada kami di sini kami khas taufiq wa inayat saat masukku semua di sini menjadi mitra waktu tidak ada. Nah, dia datang mengapa kita mau beri masih bisa dengan mereka ini seorang perintah dia masuk jangan hati ini berarti anda ambil satu dunia akhirat yang sekarang jadi masalah. Banyak kisahnya surah-surah yang membaca case 33 kita dengar tilawat surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dunia itu membuat perbedaan dalam masa besar. Para siapa itu dalam ini murid pun sepuluh pada Indonesia. Itu berarti kita ada bayang dia ini ada yang ada. Dia ada ibadah sendiri. Terus mereka terkenal dengan firman Allah firman. Kemudian dari Indonesia ini dalam awal dari Al-Quran. Sendiri juga ada sendiri anda yang itu sahaja punya istilah awal tertanya. Mereka sebenarnya terlibat dalam masalah. Saya terima dalam arti bahwa saya ulama ini semangat dalam mahabbah dia. Ibadahnya lebih mahabbah dia. Tapi dalam Allah. Orang ini adalah lebih sebayang. Al-Qaitu alaihi mahabbah. Bagaimana dia dibagi mahabbah ini berbeda antara kita dan mahabbah itu. Menurut mahabbah itu artinya dari mahabbah itu berada usia yang hasil muncul dan sekul. Istilah itu kita berada pada yang Islam diambil ke sana. Sepuluh teman dia adalah kepada Nabi Alaihi Wasallam sekarang yang mau apa? Ini adalah orang bersih apa? Masalah dia. Ini saya kesalahan orang ini. Jadi saya alhamdulillah sebagai nasi sehingga umat Islam
آپ علیہ السلام نے ہی بیان کیا. اسی لیے قرآن مجید جبریل سے نہیں سنا. اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے نبی کی ذات پر، تو آپ امت کو بتاتے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا. ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کسی صحابی نے بھی جبریل سے بتایا سنا. اللہ سے سننا تو وحی کی بات. تو سارا قرآن مجید آپ علیہ السلام نے ہی سنایا. تو جب سنایا حضور نہیں ہے تو پھر کل کا مطلب کیا ہے؟ جملہ بیان کرتا ہوں سمجھنے کے لیے. اگر کل نہ آئے تو کیا آپ علیہ السلام نبی کی طرح ہمیں قرآن نہیں سنائے گی؟ کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت میں تو کل نہیں، ہر صورت میں بھی کل نہیں. جیسے آپ 4 کل کہتے ہیں، سورہ جن کے شروع میں کل ہے، یا 4 سورت کے آغاز میں کل ہے، یا سورہ کوثر ہے اس کے شروع میں تو کل نہیں. کل نہ آئے اردو میں تو وہ صورت بھی پڑھ کے سنا. تو مطلب سمجھنے کا یہ ہے یہ جو لفظ ہے جب انسان غور سے یہ حکم دیا گیا ہے قرآن مجید کو غور سے پڑھو غور سے سمجھو. جب غور کرتے ہیں تو ذہن سوچتا ہے کہ یہ کل کیوں آیا، اس کی حکمت کیا ہے. کیونکہ اگر یہ نہ ہو تب بھی قرآن کو امت تک پہنچ جاتا. آپ بات سمجھیں تب اس کی جو حکمت ہے وہ سمجھ آتا. حکمت یہ ہے کہ یہ کل جو ہے یہ مضمون کی اہمیت کو بدل دے. میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں گا جو آپ معروف ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. یہاں پر اللہ نے وہ فرما سکتا تھا هو اللہ احد وہ اللہ ہے، مگر اس کا نہیں معروف آپ فرمائیں وہ اللہ ہے. اس سے فرق کیا ہوگا؟ کل اس لیے آتا ہے. ابھی 2 آیتوں کو ذہن میں عرض کرتا ہوں. جب اللہ رب العزت کو حکم کر رہا ہے کہ تم یہ کام کرنا ہے، یہی طریقہ بنانا ہے، تو اس کے شروع میں اگر کل نہ ہو تو پھر کمزوری پیدا ہو جائے. یا آدمی کہیں کمزوری کی گنجائش نہیں کرا. جیسے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز قائم کرو. جگہ جگہ فرمایا زکات دو. تو آپ ایمان سے بتائیں کہ ہر مسلمان ہر نماز پڑھتا ہے؟ یا امت میں ہر مسلمان روزانہ نماز پڑھتا ہے؟ حکم بدلا ہے. اس نے بتایا زکات دو. ہر مسلمان جتنی زکات اس پر بنتی ہے وہ دیتا ہے؟ جواب نہیں. تو کب آپ اس مضمون کو سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے اور اس کے پیچھے کل نہ ہو تو اس کام کے نہ کرنے کی گنجائش نہیں کرا. ہم گنجائش ہے ہم عمل کرو گے ہم نکالیں، مگر اگر کل آ جائے تو پھر کوئی گنجائش اگر نکالنا بھی چاہے تو نتیجہ وہ نہیں رہتا کہ کل کے بغیر حکم. آپ جواب دیں گے کہ میں سمجھ گا آپ بات میں. آپ دیکھیں اگر کوئی شخص روزانہ 5 نمازوں میں سے 2 3 4 یا 5 نمازیں نہیں پڑھتا تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ گنہگار ہوتا ہے. وہ گنہگار ہوتا ہے. کافر کچھ نہیں ہوتا. جو روزانہ 5 نمازیں نہ پڑھے گنہگار ہوتا ہے. جو رمضان کے 30 روزے نہ رکھے وہ گنہگار ہوتا ہے. جو زکات پوری ادا نہ کرے وہ گنہگار ہوتا ہے. اس پر حج راضی نہ کرے وہ گنہگار ہوتا ہے. یہ سارے اللہ کے حکم. اب اس نے حکم ہوگا قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ ان کو نماز کے ساتھ نہیں بتا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. اب ذرا اس کو کمپیرزن کے ساتھ دیکھیں. جو روزانہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہوتا ہے.
اور جو 24 گھنٹے میں سے 1 منٹ بھی اگر توحید کا انکار کر دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ جس نے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں پڑھی وہ گناہگار ہوا ہے، اور جو 24 گھنٹے میں صرف 1 منٹ توحید کا انکار کر دے وہ گناہگار نہیں، وہ کافر ہوگا، اس کا ایمان چلا جائے گا۔ یہ اہمیت کل میں ہے۔ اب کی سارے کلمہ پڑھا جائیں۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب میں نے اپنی توحید کی جب بات کی، بڑا مضمون تھا، اہم مضمون تھا، سوالات انبیاء یہی طرف دیتے گئے، توحید کا توحید کا تو میں نے کل کے ساتھ بات کری تاکہ نہ کوئی توحید کا انکار کر سکے، نہ ایک لمحے کے لیے توحید کو چھوڑ سکے۔ اگر انکار کرے تو کافر ہو، چھوڑ دے تو سرے سے کافر ہو۔ تو فرمایا محبوب جب میں نے اپنی بات کی تو میں نے کل کے ساتھ کی، اب آپ کی قرابت کی بات کر رہا ہوں، آپ کی فیملی اور آپ کے خاندان کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں بھی کل لگا رہا ہوں تاکہ اس مضمون کی اہمیت کو یہ امت سمجھ جائے کہ اگر اس مودت کا انکار کیا یا اس مودت کو چھوڑا تو تم گناہگار نہیں ہوگے، تم دائرہ ایمان سے ہی خارج ہو جاؤ۔ اب وہ جملہ سمجھ جائیں گے جو فاروقی بھائی نے کہا کہ اگر کوئی چیز بیان نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے نہیں۔ تو رب کائنات نے اپنا ذکر کیا تو کل سے کیا، اور اپنے محبوب کا ذکر بھی بولیے کل کے ساتھ ان کے خاندان کا کیا۔ اب نہ اس خاندان کی عظمت، شان اور مقام کے انکار کی گنجائش ہے، اور نہ اس مودت سے کوئی خود کو دور رکھ سکتا ہے، ورنہ انجام گناہ کا نہیں ہوگا، انجام ایمان کا ہوگا۔ اب میں اسی کو آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے مودت کا چونکہ میں نے کہا تو مختصر مودت کی بات کہہ دوں۔ اب یہ چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، میں نے آپ کو کہا اس کا مطلب محبت نہیں ہے، کیونکہ لفظ مودت ہے، تو یہ یاد رکھ لیں کہ محبت نہیں، ہاں ایکسٹریم لو کہہ سکتے ہیں آپ، انتہا کی محبت۔ مگر اس میں آپ کو اس کی اگر لغت کے اعتبار سے تشریح بتاؤں تو لسان العرب میں مودت کی تشریح 3 چیزوں سے کی گئی۔ لغت کی کتاب انہوں نے فرمایا مودت وہ ہوتی ہے کہ جہاں انتہائی محبت ہو، صرف محبت نہیں۔ کیوں کہ صرف محبت تو ہم اپنی فیملی سے بھی کر رہے ہیں، تو یہ اپنی فیملی تھوڑی ہے، یہ تو رسول اللہ کی فیملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا تمہاری فیملی ہو تو صرف محبت کرو، مگر جب میرے محبوب نبی کی فیملی ہو تو پھر انتہائی محبت کرو، یہ محبت ہے ایک چیز۔ اور دوسرا لسان العرب نے بیان کیا کہ دوسری یہ ہے کہ انتہائی نسبت قائم کرو، معمولی نسبت بھی نہیں۔ اور تیسری چیز بیان کرتے ہیں ان سے انتہائی دوستی قائم کرو، تعلق دوستی کا۔ یہ 3 چیزیں لسان العرب میں ہیں، اور ایک چیز جو المفردات میں ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مودت کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان زندہ ہوتا ہے وہ زندگی میں بہت ساری خواہشیں کرتا ہے، اس کی بہت ساری آرزویں ہوتی ہیں، بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، مگر زندگی میں ایک خواہش ایسی ہوتی ہے جو مقصد حیات ہوتی ہے، جو ایکسٹریم ٹارگٹ اور گول ہوتا ہے، یہ میں نے اچیو کرنا ہے زندگی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مودت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی وہ جو ایکسٹریم خواہش اور تمنا ہے، آرزو ہے، وہ حضور کے خاندان سے محبت ہو جائے، یہ مودت ہے۔ اب میں اس کو چند ایک حدیث سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ مضمون جو ہے کیا ہے۔ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی، امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو ہم نے پڑھی ہے، تو ہم نے کہا قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودۃ۔ اب آج کے مولویوں سے تو زیادہ صحابہ عربی سمجھتے ہیں نا،
تو صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے خاندان سے مودت کا ذکر آ گیا ہے، تو چونکہ یہ محبت تو نہیں ہے، ایکسٹریم کی بات ہے مودت، تو کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں، ہمیں بتائیں وہ کون ہے آپ کے خاندان میں جن کی مودت واجب ہے، وجبت علینا۔ اور واجب کیا ہوتا ہے؟ سمپل سی بات ہے، ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں۔ واجب رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ سجدہ صاف کرنا ہوتا ہے، واجب رہ جائے تو بولیں نماز، تو اگر واجب رہ جائے تو ایمان کیسے ہوگا؟ اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ کن کی محبت واجب ہے؟ آقا علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ بھئی واجب کیسے کہہ رہے ہو، کیونکہ مطلب ہی یہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا، قال علی و فاطمہ وابناہما، جن کے ساتھ محبت نہیں مودت کرنی ہے ان میں ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، اور ان دونوں کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام۔ یہ تو ہو گئی ایک حدیث۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث پر آ جائیں۔ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام حسن امام حسین کے بھائی مولا علی کے بیٹے وہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت، اہل بیت کی مودت جو ہے یہ لازم کرو، اسے چھوڑنا مت۔ کیوں؟ فرمایا فإنہ من لقی اللہ عز وجل، جو اللہ سے اس حال میں ملے گا، ملاقات کرے گا مرنے کے بعد، وَهُوَ يُؤَدُّنَا، اور وہ ہم سے مودت کرتا ہوگا، دخل الجنہ بشفاعتنا، اللہ اس کو ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں لے جائے گا، جو مودت کرتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، اب یہ جو میں نے آپ کو کل کی تشریح بتائی تھی نا کہ ایمان نہیں بچتا، یہ حدیث کے لفظ سے آپ سمجھ جائیں گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، آقا نے فرمایا، نبی پاک نے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت ہاتھوں میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، کسی بندے کو بھی اس کا عمل فائدہ دے ہی نہیں سکتا جب تک اسے ہمارے مقام کی معرفت نہیں مل جاتی، جب تک وہ اہل بیت کی شان اور عظمت کو سمجھ نہیں لیتا۔ کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، وہ فرائض پڑھے، وہ واجبات کرے، نفل سنتیں ادا کرے، جو مرضی کرے۔ اب دیکھیں اس کے بعد تیسری حدیث پاک، حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن عبد، اب یہ آقا علیہ السلام کی زبان پاک کے الفاظ، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ دیگر الفاظ کے ساتھ بھی آپ نے سنی ہے یہ حدیث۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل خانہ اسے اپنے خاندان سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتے، یعنی اپنی فیملی سے بڑھ کر جب تک میری فیملی کے ساتھ محبت نہیں کرتا مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ، اور جب تک میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتی۔ بس ایک حدیث پاک اور ہے اور پھر میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت، اگر تم میری اہل بیت سے صرف ایک دن محبت کر لو تو یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دخل الجنہ، اور جو اس محبت کے ساتھ عقیدہ لے کر مر گیا وہ جنت میں جائے۔ اب میں وہ دوسری طرف کی بات بھی کہنا چاہتا ہوں، مگر صرف ایک حدیث مختصر پڑھ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام سے حضور کی فیملی نے یہ شکایت کی کہ لوگ ہمیں وہ عزت نہیں دیتے جو دینی چاہیے، ہم سے اس طرح نہیں ملتے جیسے ادب پیار سے ملنا چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام اس بات پر، آقا علیہ السلام کو جلال آ گیا، طبیعت پر آپ نے خطاب کیا، اور خطاب کر کے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، ایھا الناس، اے لوگوں غور سے سنو، یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیے، من ابغضنا اہل البیت، جو میری اہل بیت سے نفرت کرے گا، بغض کرے گا یا محبت نہیں کرے گا، فرمایا حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو یہودیوں میں سے اٹھائے گا، یہودی بنا کر اٹھائے گا۔ اب صحابہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں، فقلت یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، پھر بھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان صام وصلی وزعم انہ مسلم، بے شک وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، خود کو مسلمان ہی سمجھتا ہو، اگر میری اہل بیت سے بغض کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن یہودی بنا کر اٹھائے گا۔ اب حدیثیں تو بہت ساری ہیں، مگر میں صرف دو باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے اتنا کچھ سن لیا تو ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی تو آئی ہوگی یا نہیں؟ بولیے، آئی ہوگی نا؟ تو سب سے پہلے جو ہمارے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، امام بخاری نے ان کا فتویٰ بیان کیا، روایت کیا، اور وہ بیان کرتے ہیں امام بخاری کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ارکبوا محمدًا فی اہل بیتی، اگر تم اپنے نبی کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو وہ اپنے خاندان میں ملیں گے، ان کے خاندان سے جڑ جاؤ، تمہیں نبی کا تعلق نصیب ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر دوسرے نمبر پر سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ان کے بیٹے ایک دن آتے ہیں ابن عمر، اور وہ آ کر عجیب سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بابا جان مجھے یہ بتائیں، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا آپ امام حسن اور حسین کے غلام ہیں؟ غلام ہیں ان کے؟ انہوں نے کہا بیٹا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں امام حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا جیسے بچے کھیلتے ہیں، تو کسی بات پر میں نے کچھ کہا تو انہوں نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ تم ایسی بات نہ کرو، تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ چلو حسین کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہاں آئے تو پوچھا کیا یہ کہا ہے؟ تو وہ چونکہ چھوٹی عمر تھی، بچپنا تھا، انہوں نے کہا بس انہوں نے کچھ کہا تھا میں نے بھی کہہ دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ نہیں یہ ویسے ہی نہیں کہا، اگر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ مجھے لکھ کر دے دیں تو میری بخشش کے لیے تو یہی سند کافی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ تعلق مودت والا بنانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو اتنا بڑا مقام دیا وہ کس لیے دیا؟ وہ اس لیے دیا کہ دین کو جب بچانے کی بار آئی تو اس وقت سیدنا امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان کو پیش کر دیا۔ یہ وہی خاندان ہے جس کی یہ شان ہے۔ اب مجھ سے ایک سوال بھی ہوا تھا تو میں جملے میں ہی جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں امام علی مقام نے کوئی کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ کرامت دکھا دیتے بچ جاتے، دوسرا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو یاد رکھ لیں ایک چیز ہوتی ہے کرامت اور ایک چیز ہوتی ہے استقامت، ٹھیک ہے؟ استقامت کا درجہ کرامت سے بڑا ہے اور ان دونوں میں فرق ہے۔ کرامت تب دکھائی جاتی ہے جب دین کو پھیلانا ہو، جب دین کو پھیلانا ہو تو کرامت دکھائی جاتی ہے، اور جب دین کو بچانا ہو تو پھر استقامت دکھائی جاتی ہے۔ ورنہ امام علی مقام اشارہ کرتے تو کائنات کا نقشہ بدل جاتا۔ وہ وقت استقامت تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ کئی لوگ کہیں گے کہ امام حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی، تو اس لیے انہوں نے ایک عجیب کام کیا۔ امام حسین نے ایک عجیب کام کیا، انہوں نے کہا کہ زندہ ہوتے ہوئے تو ہر کوئی کرامت دکھاتا ہے، میں تمہیں سر کٹ جانے کے بعد کرامت دکھاؤں گا۔ کہ جب نیزے پر جا رہا تھا سر تو ادھر کوئی اصحاب کہف کی بات کر رہا تھا اور اس نے کہا یہ اصحاب کہف کا واقعہ کتنا عجیب ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھ کے۔ تو امام حسین نے کٹے ہوئے سر سے اس کو جواب دیا، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اور جواب دیا کہ تمہیں اصحاب کہف کا واقعہ عجیب لگتا ہے،
یہ عجیب نہیں لگتا کہ جس حسین کو محمد مصطفیٰ نے کندھوں پر بٹھایا آج اس کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے؟ تو زندگی میں تو کرامت ہر کوئی دکھاتا ہے، اگر آپ نے اس وقت کرامت دکھائی جب آپ کا سر انور نیزے پر چڑھا ہوا تھا۔ تو پیغام یہ ہے کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی فیملی کے ساتھ رشتہ مودت قائم نہ ہو، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور رشتہ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر حسین بھی کیا جائے اور فکر حسین پہ عمل بھی کیا جائے۔ اور فکر حسین یہ ہے کہ سب کچھ قربان ہو جائے مگر اللہ کا دین کبھی ہاتھ سے نہ جائے، اللہ کا دین کبھی قربان نہ کریں، سب کچھ قربان کر دیں مگر اللہ کا دین کبھی قربان نہ کریں۔ اگر یہ جذبہ نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔